چھوڑے مجھے دو تکے کے مینیجر بامشکل خود کا اعتماد بحال کر کے اس نے دانت بھی سے، مگر شاید آج مقابلے پر کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ تم مجھے ہٹ کر رہے ہو، تمہاری ہمت کیسی مجھے چھونے کی؟ 2 ٹکے کے مینیجر وہ ایک بار پھر گھرائی۔ ہٹ تو آج تم نے مجھے کیا ہے، اور چھونے کی بات تم مت ہی کرو تو بہتر ہوگا۔ میرے چھونے سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، اور جب وہ سب تمہیں اپنی غلیظ اور ہوس بڑی نظروں سے تمہیں چھو رہے تھے تب تمہیں برا نہیں لگا؟ چاند کا لہجہ اس قدر سرد تھا کہ مشی کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناتی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ میں جو کچھ بھی کروں، کچھ بھی پہنوں، اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تم ہوتے کون مجھے کچھ بھی کہنے والے کرنے والے؟ میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گی۔ تم اپنے مطلب سے مطلب رکھو۔ وہ ساری جھجک ایک طرف رکھ پوری طرح سے مشعل صدیق کے روپ میں آ گئی تھی۔ صحیح کہا، مجھے تمہیں روکنے ٹوکنے کی بجائے تمہاری اس حرکت پر 2 جامپر لگانے چاہیے تھے۔ کون سی حرکت؟ کیا کی ہے آخر میں نے؟ آپ کی اس کے لہجے میں ہٹ درمی در آئی۔ چاند نے اس کی ہٹ درمی کو ایک افسوس بڑی نظر سے دیکھا، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے ایک گہرا سانس اپنے اندر اتار کر اپنے غصے کو بھی دبانے کی کوشش کی۔ ایک بات بولوں مشی، میں نہیں جانتا تم آج ایسا لباس پہن کر کیوں آئی ہو۔ ضرور کوئی بڑی وجہ رہی ہوگی، کیونکہ جتنا میں نے تمہیں جانا ہے تم عیاش ہو سکتی ہو، بدلحاظ بدتمیز سب کچھ ہو سکتی، مگر تم لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی نہیں ہو، اور یہی بات تمہیں سب سے اچھی ہے۔ جب تمہاری طرف کوئی بلا وجہ دیکھے تو اس کا منہ توڑتے میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر آج تم ایسا لباس پہن کر کیوں آئی ہو، یہ میں نہ جانتا اور نہ ہی جاننا چاہتا، مگر ایک بیک لیس اور سلیپ لیس بلاؤز، اتنا جالی دار پلو، یہ سب یہاں کے ہر آدمی کے لیے دعوت نظارہ ہے۔ تمہیں یا پھر کسی بھی لڑکی کو اس مردوں سے بڑی محبے میں کم از کم اس طرح کا لباس زیب نہیں دیتا۔ جاؤ اور اسے چینج کر گیا۔ شاباش۔ چاند کا لہجہ اس قدر نرم لیے ہوئے تھا، اس کا غصہ جاگ بن کر بیٹھ گیا۔ ہاں، پیار سے کوئی اس سے جان بھی مانگ سکتا تھا، مگر غصے میں وہ اس قدر ہٹ درمی پر اتر آتی تھی کہ پھر کسی کے بس کی بات نہیں تھی اسے سے کوئی بھی بات منوا لے۔ اس کے چہرے پر نرم تاثرات اور لبوں پر مسلسل خاموشی دے کر چاند نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کی کمر سے ہٹایا۔ کسی ٹرانس کی کیفیت میں وہ واپس اپنے کمرے میں کی طرف پڑی۔ اس کی یہی حرکت چاند کو اندر تک سرشار کر گئی۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا ہاتھ تک، اتنے اچھے کام نہ کیا کرو، یہ دل پہلے تمہارے عشق کی مرض میں مبتلا ہے، اس طرح ہر بات مانو گی تو بہت جلدی یہ مرض لا علاج ہو جائے گا۔ خود میں ہی بڑبڑا کر اس نے بالوں میں ہاتھ گھمایا، جبکہ مسکراہٹ ابھی بھی اس کے چہرے سے جدا نہ ہوئی تھی، مگر یہی مسکراہٹ کسی کے دل پر تیزاب کا کام کر گئی تھی۔ 2 آنکھوں نے زہر خواندہ نظر سے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا۔ زیادہ دیر نہیں رہے گی تمہارے چہرے کی یہ مسکراہٹ۔ درخت کے پیچھے چھپا سایہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ کسی انجانے احساس پر چاند نے تیزی سے پیچھے پلٹ کر دیکھا، مگر اس سے بھی کہیں زیادہ تیزی سے وہ سایہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ بس اب یہ کام شروع رکھنا تم۔ بلیک کوٹ پینٹ اور وائٹ شرٹ میں اسے تیار ہوتا دیکھ شمس صاحب نے منہ بگاڑا۔ بوڑھے دادا کا تو کوئی خیال نہیں تمہیں؟ کتنا کہا تھا لیزا سے شادی کر لو۔ اگر تم نے 5 سال پہلے لیزا سے شادی کر لی ہوتی تو آج کم از کم میرے ارد گرد 4 پوتے پوتیاں ہوتے، میں بالکل بھی اتنے بڑے گھر میں اکیلا نہ ہوتا۔ شمس صاحب نے ہمیشہ والا دکھڑا ایک بار پھر دہرایا۔ گرینڈ پا، آپ کیوں بار بار یہ بات دہراتے جبکہ آپ اچھے سے جانتے ہیں آپ کی ہونے والی بہو کون ہے؟ مصطفیٰ نے ٹائی کی ناٹ بناتے ہوئے جواب دیا۔ آنے میں شمس صاحب کا تپا چہرہ دکھا ہنسی بھی آ رہی تھی۔ جانتا ہوں مگر سوال ملک تم سے اپنی بیٹی کی شادی کروائے گا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ ہم چاہے اس بات سے جتنا بھی انکار کریں، مگر سچ یہی ہے تمہارے اور اس کی بیٹی کی عمر میں بہت فرق ہے۔ تو کیا ہوا جو وہ فرق زیادہ ظاہر نہیں ہوتا؟ مگر فرق ہے تو۔ مصطفیٰ کے مسلسل چلتے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے، چہرے پر کچھ پل کے لیے اضطراب کی پرچھائیاں چھا گئی، مگر پھر اچانک اس اضطراب کی جگہ اطمینان نے لے لی۔ اس کی آپ فکر نہ کرے گرینڈ پا، آپ کو آپ کی بہو اسی سال مل کر رہے گی، یہ وعدہ رہا، آپ بھی وعدہ کریں دوبارہ بھولے سے بھی لیزا کا ذکر نہیں کریں گے۔ ابھی آپ آرام کریں، میں آج ایک پارٹی میں جا رہا ہوں، جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کو اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ مصطفیٰ نے انہیں اطمینان کے ساتھ سونے کی بھی تلقین کی۔ مگر میں تو یہاں اکیلا تھا سارا دن، اور اب بھی تم بھی پارٹی میں جا رہے ہیں، انہوں نے ایک بار پھر منہ بنایا۔ آپ فکر نہ کریں گرینڈ پا، کل کو آپ کے ارد گرد بالکل اکیلا پن اور خاموشی نہیں رہے گی۔ وہ کیسے؟ اب کی بات وہ حیران ہوئے۔
یہ سرپرائز ہے گرینڈ پا مصطفیٰ نے مسکرا کر ان کے ہاتھ پر دوائیاں رکھے پانی سے بڑا گلاس ان کی طرف بڑھایا. اب میں چلتا ہوں گرینڈ پا. اب آپ سکون سے جی بھر کر نیند لے تاکہ صبح کے سرپرائز کو اچھے سے انجوائے کر سکے. ان سے ملیے آپ صدیق, یہ ہمارے نیو بزنس پارٹنر ہیں. نیلم نے انہیں اپنے سامنے کھڑے آدمی کی طرف متوجہ کیا جس کی عمر تقریباً 35-40 سال کی تھی. شکل اور کپڑوں سے بھی وہ انسان کافی ڈیشنگ لگ رہا تھا, مگر انہوں نے ایک عرصہ اپنے بزنس کو دیا تھا. ہر چھوٹے اور بڑے بزنس مین تقریباً وہ سبھی کو جانتا تھا, مگر یہ انسان کون سا بزنس مین تھا یہ انہیں یاد کرنے سے بھی یاد نہیں آ رہا تھا. مگر نیلم, ہم نے ان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا. بالکل صدیق, ان کو آپ نے پہلے دیکھا بھی نہیں ہوگا. یہ انور ابراہیم ہے. ہماری ان سے ملاقات بہت پہلے ہوئی تھی. یہ نئے بزنس میں آئے ہیں اور ہمارے بزنس میں انویسٹ کر کے ہمارے ساتھ بزنس کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. فکر نہ کریں, میں ان کو بہت اچھے سے جانتی ہوں. آپ میرے پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور میں کبھی بھی ہمارے بزنس کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں کروں گی. آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ نیلم نے آپ کی بار معصومیت کی انتہا کر دی. جس پر صدیق صاحب مسکرا اٹھے, آپ پر تو ہمیشہ سے ہی بھروسہ ہے, تبھی تو ہمارا انتخاب آپ ہی ہیں. نائس ٹو میٹ یو مسٹر صدیق. انور نے مسکرا کر اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا, مگر اس سے پہلے کہ وہ انور کا ہاتھ تھامتے ان کی نظر سامنے سے آتے مصطفیٰ شاہ پر گئی. اسے دیکھتے ان کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آن ٹھہری. ویلکم 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 ینگ مین, کب سے آپ کا انتظار تھا. پارٹی میں اصل جان تو اب آئی ہے. بنا انور سے ہاتھ ملائے صدیق صاحب مصطفیٰ کا ویلکم کرنے کے لیے خود آگے بڑھے. اپنی انسلٹ پر انور نے مٹھیاں بیچ کر کہہ برساتی نظروں سے نیلم کی طرف دیکھا. چاند. صدیق صاحب نے چاند کو اپنی طرف متوجہ کیا. یس صاحب. ان کے بلانے پر چاند صدیق صاحب کی طرف بڑھا. یہ ہیں مصطفیٰ شاہ, کل ہی فارن سے آئے ہیں. یہی ہیں وہ جو ہمارے بزنس کے 55% کے پارٹنر ہیں. اپنے پیرنٹ کے بعد انہوں نے ہی اپنے بزنس کو اتنی بلندیوں تک پہنچایا ہے. 5 سال پہلے جب ہمارا بزنس ڈوب جانے کے کنارے پر تھا, تب انہوں نے ہی ہمارے شیئر خرید کر ہمارا بزنس ڈوبنے سے بچایا تھا. ایک طرح سے اب یہ بھی ہمارے باس ہیں. صدیق صاحب نے کافی اشتیاق سے مصطفیٰ کا تعارف کروایا. یس سر. چاند نے ان کی بات پر ہمیں بڑھ کر ایک نظر سر تپا مصطفیٰ کا جائزہ لیا. سحر انگیز اور روب دار پرسنالٹی کے حامل مصطفیٰ شاہ سے مل کر چاند کو خوشی ہوئی, مگر چاند کو وہ انسان اور اس کی شخصیت ایک راز کی طرح لگا. نیلی آنکھوں میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی خوشی یا غم کا تاثر نہیں مل رہا تھا. انور بھی گھوم کر مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہوا. ہیلو مسٹر مصطفیٰ شاہ. انور نے خوش دلی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا. نائس ٹو میٹ یو مسٹر مصطفیٰ. انور نے اپنا بڑھایا ہاتھ دوبارہ اونچا کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا. مگر مجھے تم سے مل کر کوئی خوشی نہیں ہوئی. مصطفیٰ نے یہ صرف دل میں سوچا. بنا کوئی تاثر دیے مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کی طرف دیکھا. اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مسافہ کیا. پارٹی اپنے عروج پر تھی. ہلکے ہلکے میوزک میں جہاں کچھ کپل سٹیج پر اپنے اپنے پارٹنر کے ساتھ ڈانس میں مگن تھے, وہیں کچھ عورتیں اور مردوں کی ٹولیاں اپنی اپنی باتوں میں مگن تھی. چاند کو اس بات کی تسلی تھی کہ مشی نے پہلی بار اس کی بات کا مان رکھا, تبھی اس کے چہرے پر ایک نرم اور ہلکی مسکراہٹ کا تاثر چھایا ہوا تھا. اس کے چہرے کو جہاں دو آنکھیں جان لٹا دینے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی, وہیں دو آنکھیں اس کا طنزیہ موازنہ کر رہی تھی. ایک طرف بیٹھا مصطفیٰ شاہ بھی وہاں موجود ہر انسان کو بڑی فرصت سے ناپنے میں لگا تھا, مگر اس کی نگاہوں کا حقیقی مرکز انور ہی تھا. جیسے ہی انور نے پارٹی سے جاتے ہوئے باہر کا رخ کیا, مصطفیٰ نے بھی صدیق اور باقی سب سے الوداع لی. تھوڑی دوری کے واسطے پر اس کی گاڑی انور کی گاڑی کا پیچھا کرنے میں لگی تھی. اس کی گاڑی تیزی سے انور کی گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی. جتنی سپیڈ گاڑی کی بڑھ رہی تھی, مصطفیٰ کا غصے سے زیادہ بڑھ رہا تھا. سردی سے بینچے جب بڑے کانپٹی کی ابھرتے نسیں شدید غصے کا پتہ دے رہی تھی. بار بار اسٹیئرنگ بار گرفت مضبوط کر کے وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگا تھا. دماغ میں ایک بار پھر سے وہی چیزیں گونجنے لگی تھی. بلاہر اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی کیونکہ انور کی گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے آن رکی تھی. تبھی اس نے بھی کچھ فاصلے پر گاڑی کو روکا. یہ ایک لگژری ہوٹل تھا جہاں بیرونی ممالک اور دوسرے شہروں سے آنے والے بزنس مین اسٹے کرتے تھے. انور کی گاڑی اندر جا چکی تھی. کچھ دیر وہیں کھڑے رہنے کے بعد انور ہوٹل کے اندر چلا گیا اور اسی کے ساتھ مصطفیٰ نے بھی گاڑی سے نکل کر اسی ہوٹل کی طرف اپنے قدم بڑھائے. میں یوں ہی نہیں پاکستان آیا, مجھے ان سب کا
برا وقت یہاں لایا ہے، دل میں سوچتے ہوئے وہ ہوٹل کے اندر داخل ہوا۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی کو دیکھا وہ کچھ لمحے سوچ میں پڑ گئی، مگر پھر ہوٹل کے نام پر نظر پڑتے ہی اس نے اپنے قدم دوبارہ آگے بڑھائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بولیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس لڑکی کا انداز خاصا پروفیشنل تھا۔ یس، آپ اپنے مینیجر کو کال کر کے انفارم کریں کہ مصطفیٰ شاون سے ملنے آئے ہیں۔ اوکے سر، جسٹ ویٹ فار 2 منٹس۔ مصطفیٰ نے اس بات میں سر ہلا کر ایک ہاتھ پینٹ کے پاکٹ میں ڈال کر نظر چاروں اطراف میں گھمائی۔ سر، آپ اندر جا سکتے ہیں۔ مینیجر کا آفس۔ اس لڑکی کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی مصطفیٰ آگے بڑھ چکا تھا۔ اس کی اس حرکت پر لڑکی کو کافی حیرت ہوئی، مگر پھر کندھے اچکا کر دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے آج صبح صبح گھر میں؟ چاروں اطراف میں نوکروں کی باغ دوڑ دیکھ کر اس نے کہا۔ وہ دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے انگڑائی لینے کے ساتھ گردن چاروں طرف گھمائی، سیڑھیاں عبور کر کے چھوٹے چھوٹے قدموں سے اپنے اور اسود کے درمیان کا فاصلہ مٹایا۔ السلام علیکم ڈیڈ، گڈ مارننگ۔ دونوں بازو اس کے گرد حمال کر کے روپ نے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکایا۔ ابھی بھی ناراض ہے آپ مجھ سے؟ اس کے اس قدر معصومیت بڑے انداز پر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ نہیں میرا بیٹا۔ اسود نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر، ڈیڈ میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی، پکا پرامس، جانتا ہوں تم دوبارہ ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ اسود نے پیار سے اس کا سر تھپتھپایا۔ ڈیڈ، آج گھر میں کوئی آ رہا ہے جو صبح سے یہ سارا سامان ادھر سے ادھر کر ہے؟ اسود کے برابر صوفے پر بیٹھ کر اس نے اپنے من میں ابلتا سوال بالہٹ سوچ ہی لیا۔ ہاں بیٹا، آپ کے دادا جی کو کمپنی دینے کے لیے ان کے بیسٹ فرینڈ آ رہے ہیں۔ ہم سب اپنے اپنے کاموں میں اتنا مصروف رہتے ہیں کہ ان کو صحیح سے وقت نہیں دے پاتے، اور آپ کی دادی کے جانے کے بعد وہ خود کو اور بھی زیادہ اکیلا محسوس کرنے لگے ہیں، مگر اب وہ بالکل بھی اکیلا محسوس نہیں کریں گے۔ کون ہے وہ ڈیڈ؟ میں پہلے ملی ہوں کیا ان سے؟ نہیں بیٹا، وہ بہت سالوں بعد یہاں آ رہے ہیں۔ ایک ایکسیڈنٹ میں ان کے باقی گھر والوں کی موت ہو گئی تھی، اب وہ ان کے پوتے کے ساتھ رہتے ہیں، مگر چونکہ ان کا پوتا بزنس سنبھالتا ہے تو وہ بھی سارا دن اکیلے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے آج سے ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تبھی ماں ضرور ان کے لیے گیسٹ روم میں کوئی کمرہ صاف کروا رہی ہوں گے۔ نہیں بیٹا، ہمارے فرسٹ فلور کے اوپر والا پورشن تقریباً خالی ہی رہتا ہے، تو وہ دونوں وہیں رہیں گے۔ دو کے نام پر روح کو حیرت ہوئی۔ مگر ڈیڈ، آپ نے تو کہا تھا کہ صرف دادا کے فرینڈ آ رہے ہیں۔ ہاں بیٹا، وہ تو آ رہے ہیں، مگر ان کے ساتھ ان کا پوتا بھی یہی رہے گا۔ کیا ہوا روپ، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ اس سے خاموش دیکھا اسود نے سوال کر ڈالا۔ نہیں ڈیڈ، یہ تو اچھی بات ہے، اب میرے پاس ایک نہیں بلکہ دو دادا جی ہوں گے۔ بالکل صحیح بیٹا، وہ بھی تمہارے دادا جی کی طرح ہیں، اس لیے انہیں بھی آپ اپنے دادا جی کا درجہ دینا۔ جی بالکل ڈیڈ۔ اچھا جاؤ روپ، جا کر اپنی ماں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ کیوں ڈیڈ، آپ آفس کے لیے پوری طرح تیار تو ہیں، پھر کیوں مام کو کام کرتے ہوئے بلا رہے ہیں؟ انہیں کرنے دیجیے کام، انفیکٹ میں بھی جا کر ان کی ہیلپ کرتی ہوں۔ روپ نے مزے سے صبح صبح اپنے ڈیڈ کو ستانا شروع کر دیا تھا۔ اسود نے بھی بدلے میں اسے سخت گوٹ سے نوازا۔ نہیں، میں ابھی آفس نہیں جا رہا، جب تک شمس صاحب نہیں آ جاتا میں یہی ہوں۔ اب تم شرافت سے کچن میں جاؤ، اپنی ماں کو بھیجو، ذرا ضروری بات کرنی ہے مجھے ان سے۔ اسود نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، جس پر روپ کی ہنسی چھوٹتے چھوٹتے رہی۔ اوکے ڈیڈ، جو حکم اپنی مسکراہٹ ضبط کر کے بہت کچن کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم شمس صاحب کے بابا اسلام پر حال میں موجود تمام افراد متوجہ ہوئے۔ روپ نے ایک نظر دروازے میں کھڑے اپنے دادا کی عمر کے بزرگ کی طرف دیکھا۔ صاف ستھرا کرتا شلوار میں نیلی آنکھیں اور شفقت بڑے مسکراہٹ چہرے پر سجا ہوا انسان اسے اپنے دادا کی طرح ہی لگا، مگر جیسے ہی اس کے نظر ساتھ کھڑے اس سے دیو قد و قامت اور نیلی آنکھوں والے نوجوان پر پڑی، روح کے دماغ میں ایک ساتھ کئی گھنٹیاں بجنے لگی۔ بے شک آنکھوں سے وہ اس بزرگ کا پوتا ہی لگ رہا تھا، مگر اس نے شاید اس لمبے چوڑے انسان کو پہلے بھی کہیں دیکھا۔ نظر اوپر کی طرف کر کے اس نے سوچنے کی کوشش کی، اور دماغ میں ہوئے اچانک جھماکے پر اس نے آبرو اٹھا کر سامنے والے کو ایک بار پھر سے سر تا پاؤں تک ناپا۔ بے شرم بزدل انسان، اتنا لمبا چوڑا ہو کر ڈرپوک کی انتہا کر دی اس نے۔ میرے گھر میں اس بزدل انسان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ خطرناک ارادے لے کر آگے بڑھتی، قرۃ العین نے بازو سے پکڑ کر اسے آگے بڑھنے سے روکا۔ کیا ہو گیا شیطان کی نانیت نے خطرناک تیور یہ کس کو دیکھ رہی تھی؟ قرۃ العین نے اس کا لال چہرہ دیکھا پوچھا۔ مام، وہ سامنے جو باڈی بلڈر لمبا چوڑا انسان دیکھ رہی ہے نا آپ؟ روپ نے اپنی شہادت کی انگلی کا رخ مصطفیٰ کی طرف کیا۔ دیکھ رہی ہوں مام، وہ ایک نہایت ہی بزدل انسان ہے، اتنا ڈرتا ہے کہ اگر کوئی لڑ رہا ہو یا کسی کے درمیان لڑائی ہو رہی ہو وہ اس جھگڑے سے کوسوں دور رہتا ہے۔ روپ کی اس کوہرا افشانی پر قرۃ العین نے حیرت سے اس کے دیکھا، اور پھر جان نچھاور کر دینے والی نظروں سے مصطفیٰ کی طرف۔ سچ بیٹا؟ ہاں مام، بالکل سچ۔
روپ نے غصے سے مٹھیاں بینچی، پھر تو یہ بہت پیارا بچہ ہے، لڑائی جھگڑے سے دور رہنے والا۔ شاید اس کو ہمارے گھر میں خدا نے رحمت بنا کر بھیجا ہے تاکہ اس کو دیکھ دیکھ کر تم دونوں بہن بھائیوں کو عقل کے نہ ہونا جائے اور تم دونوں بھی لڑائی جھگڑے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ آج سے یہ بھی میرا بیٹا ہے۔ قرۃ العین نے اسے ایک طرف کیا اور خود روح کو ششدر چھوڑ کر مصطفیٰ کی طرف بڑھی۔